حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ بچائے انسان نفس امارہ کا غلام بن جاتا ہے تو اگر اس کو کبھی خیال آئے بھی کہ یہ گناہ کا کام ہے، اول تو خیال آتا نہیں، اگر آئے بھی تو اس طرح اڑا دیتا ہے اس کو جیسے ناک پر سے مکھی اڑا دی، اس کا دل میں اس کی کوئی وقت ہی نہیں رکھتا اگر گناہ کا خیال آئے بھی کہ یہ کام گناہ ہے جو میں کر رہا ہوں۔ لیکن جب اللہ والوں کی صحبت سے، جب واعظ و نصیحت سے، قرآن و سنت کی تعلیمات سے قریب ہو کر جب بندہ آگے بڑھتا ہے تو اس وقت پہلی تبدیلی تو یہ پیدا ہوتی ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہے اور اس کی وجہ سے شرمندہ بھی ہوتا ہے اور اپنے آپ کو ملامت بھی کرتا ہے کہ ہائے مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، ہائے مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، کاش کہ میں یہ نہ کرتا۔ تو یہ مرحلہ ہے کہ جس کو قرآن کریم نے تعبیر کیا ہے نفس لوامہ، لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یہ نفس لوامہ ہو جاتا ہے۔ لوامہ کے معنی کیا ہے؟ ملامت کرنے والا، وہی نفس جو پہلے کہہ رہا تھا گناہ کرو، وہ گناہ کرنے کے باوجود دل میں ملامت پیدا کرتا ہے کہ ہائے مجھ سے یہ ہو گیا، ندامت پیدا ہوتی ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آدمی پھر استغفار کی طرف مائل ہوتا ہے کہ ہائے مجھ سے ہو تو گیا لیکن اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں گنہگار ہوں، میں اقراری مجرم بن کر آپ کے سامنے حاضر ہوں، اے اللہ اپنے رحمت سے مجھے معاف کر دے کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، آئندہ کے لیے توبہ کرتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا۔ تو نفس لوامہ جو ہے وہ انسان کو نفس امارہ کی گرفت سے رفتہ رفتہ چھڑاتا ہے، رفتہ رفتہ چھڑاتا ہے۔ کس طرح چھڑاتا ہے کہ وہ آدمی جو ہے اس کے دل میں اب ندامتیں پیدا ہو رہی ہیں، پشیمان ہو رہا ہے اور آہیں بھر رہا ہے، اللہ کے سامنے بیٹھتا ہے تو رو رو کر اس سے مانگتا ہے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی مجھ سے معاف کرے، استغفار کرتا ہے۔ استغفار کرنے والا سمجھ لو کہ الحمدللہ نفس امارہ کی سلطنت سے نکل آیا، اب وہ اس کے دل میں ملامتیں پیدا ہونی شروع ہو گئی ہیں، اب اس کے دل میں ندامتیں پیدا ہونی شروع ہو گئی ہیں، اور جتنا جتنا ندامت کرتا جائے گا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتا جائے گا، جتنا استغفار کرتا جائے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا جائے گا۔ استغفار اور توبہ ایسی چیز ہے جو بڑے سے بڑے گناہ کو پانی سے دھو دیتی ہے۔ اس واسطے نفس لوامہ ہے تو یہ بہت غنیمت بات ہے۔ اگر گناہ کو گناہ سمجھ رہا ہے، اس پر نادم ہے، شرمسار ہے، اللہ کے سامنے استغفار کرتا ہے تو الحمدللہ سمجھو انشاءاللہ قدم بڑھ رہے ہیں، آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ نفس اب لوامہ ہو چکا ہے۔ اللہ بچائے بری بلا یہ ہے کہ چوری اور سینہ زوری، کہ آدمی گناہ کرے اور اس گناہ کو صحیح سمجھے، کوئی دوسرا اگر ٹوکے بھی تو کہے جی تم دقیانوسی باتیں کر رہے ہو، تم پرانی باتیں کر رہے ہو، اب تو زمانہ بدل گیا، اب کے حالات بدل گئے، اب وہ تم ہمیں 1400 سال پہلے کے زمانے کی طرف لے جانا چاہتے ہو، بحثیں کرتا ہے۔ یہ ہے نفس امارہ۔ لیکن کوئی کہتا ہے بھئی ہاں واقعتاً کوئی کسی نے گناہ کی طرف توجہ دلائی، بھئی واقعتاً ہے تو وہی میں مبتلا ہو گیا اس گناہ کے اندر، لیکن اقرار کرتا ہوں کہ یہ گناہ ہے، ندامت کا اظہار کرتا ہوں کہ یہ گناہ ہے، اللہ سے مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے میری مغفرت فرما دے۔ تو اب یہ نفس لوامہ بن گیا۔ نفس لوامہ جو ہے پہلے تو ملامت پیدا کرتا ہے، گناہ تو ہوا مگر ساتھ ہی دل میں ملامت بھی ہوئی، پہلے تو ملامت پیدا کرتا ہے۔ یہ ملامت انسان کو مجاہدے پر آمادہ کرتی ہے بعد میں۔ نفس لوامہ صحیح معنی میں وہ ہے کہ جو انسان کو پھر آمادہ کرتی ہے
اس بات پر کہ آئندہ نہ کروں، اور وہ اس کے لیے مشقت ہوتی، مجاہدہ کرتا ہے، مشقت. دل تو چاہ رہا ہے لیکن آدمی اپنے آپ سے کہتا ہے کہ دیکھو کتنی مرتبہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے اور میرے دل نے مجھے ملامت بھی کی ہے، میں نادم بھی ہوا ہوں، میں نے استغفار بھی کیا ہے، لیکن پھر بھی میں جا رہا ہوں. آخر کوئی حد تو ہوگی اس کی، آخر کوئی انتہا تو ہوگی. اس وقت وہ آدمی ڈٹتا ہے اور یہ مجاہدہ کرتا ہے کہ نفس میرا کچھ بھی کہے، مجھے کسی لذت پر بھی آمادہ کرے، لیکن میں اب اپنے اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں. میں مشقت اٹھا کر اس نفس امارہ کو شکست دوں گا اور مجاہدہ کر کے، محنت کر کے میں آگے بڑھوں گا. تو جب یہ مرحلہ آ جاتا ہے تو جاہدوا فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں جہاد شروع ہو گیا، اللہ کے راستے میں مجاہدہ شروع ہو گیا، اور انسان جو ہے وہ اس پر ڈٹ گیا، کچھ ہو جائے مگر اللہ کے ساتھ اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا. یہ دل میں اس کے داعیہ پیدا ہوتا ہے. تو نفس لوامہ اس کو لے جاتا ہے گناہوں سے بچنے کی طرف، مجاہدے کی طرف، کہ مجاہدہ کروں گا. جب یہ مجاہدہ چلتا رہتا ہے تو شروع میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی اپنے نفس اور شیطان سے کشتی ہوتی ہے، مقابلہ ہوتا ہے، اور مقابلے اور کشتی میں کبھی اس نے ڈھا دیا، کبھی اس نے ڈھا دیا، کبھی یہ غالب آ گیا اور نفس امارہ کو شکست دے دی، نفس لوامہ بن گیا نا، تو اب کبھی نفس امارہ کو شکست دے دی. الحمدللہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. کبھی کسی وقت موقع پاتا ہے تو وہ پھر دوبارہ ڈس جاتا ہے، دوبارہ آ کر نفس امارہ حملہ کر دیتا ہے اور یہ چت ہو جاتا ہے. لیکن چت ہونے کے باوجود اس پر سینہ زوری نہیں کرتا، دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. یا اللہ، میں نے ارادہ تو کیا تھا، میں نے ایک مرتبہ اس کو شکست بھی دی تھی، میں نے اپنے آپ کو مجاہدہ کرنے پر آمادہ بھی کیا تھا، لیکن پھر میں مبتلا ہو گیا اپنے نفس کے. یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے. تو کیا ہوتا ہے کہ جب استغفار کثرت سے کرتا رہتا ہے بندہ، استغفار کثرت سے کرتا رہتا ہے اور مجاہدہ کرتا رہتا ہے اور کوشش کرتا رہتا ہے، تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے، اور ضرور آ جاتا ہے، ضرور آ جاتا ہے کہ اب یہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. نفس مطمئنہ بننے کے کیا معنی؟ کہ اب اس میں خواہشیں ہی اچھی پیدا ہوتی ہیں. اب اس میں وہ خواہشیں جو پرانی ہوا کرتی تھیں، گناہوں کی خواہش اور معصیتوں کی خواہش، وہ خواہشیں دب جاتی ہیں. یہ سمجھ لو فنا نہیں ہوتی، لیکن دھیمی پڑ جاتی ہیں، ہلکی پڑ جاتی ہیں، اور دھیمی ہلکی پڑ جانے کے نتیجے میں جو اچھی خواہشات ہیں وہ ابھر کر آتی ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی بڑا اطمینان کی زندگی گزارتا ہے. الحمدللہ میں اپنے رب کے آگے سرخ روح ہوں گا انشاءاللہ. یہ نفس مطمئنہ ہے. آخر میں جا کر نتیجہ یہ نکلتا ہے، شروع ہوا تھا نفس امارہ سے اور انتہا ہوئی آ کر نفس مطمئنہ پر. لیکن کس طرح ہوئی؟ مجاہدے سے ہوئی، کوشش کر کے ہوئی. ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے آدمی اور یہ چاہے کہ میں چھلانگ لگا کر نفس مطمئنہ پیدا کر لوں، یہ نہیں ہو سکتا. ان مدارج سے گزرنا پڑے گا. ان مدارج سے گزرنے کے لیے مجاہدہ کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا، مشقتیں اٹھانی پڑیں گی. اور اس میں اگر دل ٹوٹتا ہے تو ٹوٹے، آرزویں برباد ہوتی ہیں تو ہوں، تمنائیں پامال ہوتی ہیں تو ہوا کریں، لیکن
میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تیار ہوں. تو یہ سارے مدارج ہیں جن سے انسان گزرتا ہے تو اس کو نفس مطمئنہ حاصل ہو جاتا ہے. اور قرآن کریم کہتا ہے کہ جب نفس مطمئنہ حاصل ہو جاتا ہے اور اس انسان کا انتقال ہوتا ہے، جب اس کو موت آتی ہے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. یہ آواز آتی ہے باقاعدہ، یہ اعلان ہوتا ہے کہ اے نفس مطمئنہ اب اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جا، ایسی طرح لوٹ جا کہ راضیۃ مرضیہ، تو اللہ سے راضی اور اللہ تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اب میرے بندوں میں داخل ہو جا، اب میری جنت میں داخل ہو جا. تو یہ سارا کچھ جو ہوتا ہے نا بھائی، یہ مجاہدے سے ہوتا ہے. مجاہدہ کیا ہے؟ کہ نفس کی خواہشات کی خلاف ورزی کرے انسان اور اپنے آپ کو روکے، گناہ سے روکے. جب گناہ کا تقاضا پیدا ہو تو اس سے چاہے کتنا ہی دل مچل رہا ہو، لیکن آدمی زبردستی کر کے اس سے اپنے آپ کو روکے. اور اگر کبھی پھسل جائے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر استغفار کرے، توبہ کرے، غلطی پر اصرار نہ کرے.